وقد كان بالسقم دهرا طريق تقال العثار العظام. دروازے بند ہو گئے ہیں اور اب تمہارے پاس جینے کی کوئی وجہ نہیں رہی، تو اللہ کو اپنے جینے کی وجہ بنا لو، کیونکہ ایک دروازہ ہے جو کبھی بھی بند نہیں ہوتا۔ صبر کرنے والوں کے لیے اللہ کی طرف سے ہے خوشخبری۔ کیوں تم نہیں سمجھتے کہ گزر جائے گی یہ مشکل گھڑی؟ تم ناراض نہ ہو اللہ سے، تم تو محبوب بندے ہو اس کے، وہ تو نوازنا چاہتا ہے تمہیں ہر گناہ سے بری کر کے۔ جو چیز جتنی ناممکن ہوتی ہے وہ اتنی ہی ممکن بھی ہوتی ہے، لیکن کون جانے ہم ذرا سی دیر دیکھ لیں تو انکار سمجھ لیتے ہیں۔ صبر اور دعا کی ضرورت ہے، پھر تم دیکھو گے اس دیر کے بعد کن فرما دیا جائے گا اور تمہاری من پسند چیز کو تمہیں عطا کر دیا جائے گا۔ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ تو بس تمہارے دل میں یہ یقین ہو کہ میرے اللہ نے دعا سن لی ہے۔ اللہ کی دیر کرنے کی وجہ ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ تمہاری دعا قبول نہیں کرے گا۔ تم بھول سکتے ہو، تمہارا رب نہیں۔ اس لیے جب بھی دعا کرو دل میں یہ یقین رکھنا کہ اس وقت بھی میرا اللہ مجھے سن رہا ہے اور میری دعا قبول ہو چکی ہے۔ یقیناً وہ وقت بہت ہی قریب ہے کہ جب تمہارا رب تمہیں خوش کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گا، بالکل ویسے ہی جیسے کہ تم نے اس کی رضا کے لیے اپنی خواہشات کو قربان کرتے ہوئے اپنے صبر سے اسے راضی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ مطمئن ہو جاؤ، کیونکہ اب تمہیں تمہارے صبر کا انعام بہت جلد ملنے ہی والا ہے۔ تمہارے یہ آنسو جو ہیں اب خوشیوں میں تبدیل ہونے والے ہیں اور فیکن سے تمہارے لیے عرش سے معجزے اترنے والے ہیں۔ صبر اور دعائیں کرنے والے اللہ کو بہت پیارے ہوتے ہیں۔ اگر وہ آزماتا ہے تو یقین رکھنے والوں کے لیے مدد بھی بھیجتا ہے، صبر کرنے والوں کے لیے صلہ بھی تیار رکھتا ہے۔ توکل رکھو، کیونکہ اللہ کے معجزے توکل رکھنے والوں کے لیے ہیں، تمہارے لیے ہیں۔ دعائیں کبھی بھی رد نہیں کی جاتی، پھر وہ دعا تہجد کی ہو یا کسی فرض نماز کی، پھر وہ ہنس کر مانگی گئی ہو یا روتے ہوئے، پھر وہ کسی نمازی کی ہو یا بے نمازی کی۔
جو کافر کو بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹا سکتا، تمہیں لگتا ہے وہ تمہیں تڑپتا ہوا چھوڑ سکتا ہے؟ تمہارے لاکھ آنسوؤں سے بھی کوئی نہ مانے، وہ تمہارے ایک قطرے سے ہی مان جائے تو کیا کرو گے؟ تمہارے لاکھ بتانے کے بعد بھی کوئی نہ سمجھے اور تمہارے بنا کچھ کہے وہ سمجھ جائے تو کیا کرو گے؟ تمہاری مستقل دعائیں ہی ناممکن کی قبولیت کو ممکن بناتی ہیں۔ تمہارا یقین ہی تم پر وہ دروازے کھولتا ہے جن کو کھولنا کائنات کی کسی شے کے بس میں نہیں ہوتا۔ تمہارا صبر ہی تمہیں معجزوں سے ملواتا ہے اور کن سے فیکن تک ہر ادھوری کہانی مکمل ہو جاتی ہے۔ دعائیں تو چاند کو بھی 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیتی ہیں، ان کی طاقت کے سامنے تمہاری یہ چھوٹی سی خواہش بہت بے معنی ہے۔ جب تم سجدہ کرتے ہو تو محبت کا حق ادا کرتے ہو، اور جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہو تو یقین کا حق ادا کرتے ہو، اور محبت کا تو یقین کے بغیر کوئی وجود ہی نہیں۔ جس نماز میں دعا شامل نہ ہو وہ نماز ہمیشہ ادھوری رہتی ہے، تو پھر نمازیں ادھوری رکھ کر خواہشوں کے مکمل ہونے کی طلب کیسی؟ وہ جس کا نام الصبور ہے یعنی صبر دینے والا، پھر وہ کیسے تمہیں تڑپتا ہوا چھوڑ سکتا ہے؟ وہ جس کا نام العلیم ہے یعنی جاننے والا، پھر وہ کیسے تمہارے دل کی کیفیات سے بے خبر ہو سکتا ہے؟ وہ جس کا نام الرافع یعنی بلند کرنے والا، پھر وہ کیسے تمہیں گرا رہنے دے سکتا ہے؟ وہ جس کا نام ہی القادر ہے یعنی قدرت والا، اس کے لیے پھر تمہارے ہر گمان کو حقیقت میں بدلنا بھلا کیا مشکل؟ ہماری زندگی میں آنے والی اور ہونے والی ہر چیز میں اللہ کی مصلحت ہے۔ کسی کا زندگی میں آنا یا چلے جانا، راتوں کو اٹھ اٹھ کر رونا یا چین کی نیند سو جانا، ایک لمحے میں ہزاروں یادوں کا بننا اور اگلے ہی لمحے میں ان تمام یادوں کا بکھر جانا، یہ سب اللہ کی رضا سے ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ میرا یہ بندہ میری جانب ایک آرزو پہ آ جائے گا، اور اس بندے کو مجھے تھوڑی سختی سے اپنی طرف لانا ہوگا، تبھی وہ ہمیں زندگی کی ایسی حقیقتوں سے ملواتا ہے کہ ہم ٹوٹ جاتے ہیں، پھر اس کی طرف بھاگے چلے جاتے ہیں۔ ٹھوکر پر ٹھوکر اور بار بار گرنا، یہ چوٹیں پھر اللہ تک لے کر جاتی ہیں، اور لے جائیں بھی کیوں نہ، اس کی دسترس میں ہی تو بس ہر زخم کا مرہم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر آنسوں سے واقف ہے، جو تم نے مسکراتے ہوئے پلکوں کے پیچھے چھپا لیا تھا۔ وہ ہر اس دعا سے واقف ہے جس کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہوئے تمہارا دل تکلیف سے پھٹ رہا تھا۔ وہ ہر اس فریاد سے واقف ہے جسے تم نے تڑپتے ہوئے زبان میں دبا لیا تھا۔ وہ ہر اس صدا سے واقف ہے جب تم نے کرب کے مارے سجدے میں گرتے ہوئے اللہ کو پکارا تھا۔ وہ ان راتوں کی وحشت سے بھی واقف ہے جب سب سو رہے تھے اور تم نے آواز کے خوف سے دردناک چیخ کو ضبط کر کے منہ کے ہاتھوں سے دبا لیا تھا۔ وہ ہر اس لمحے کی اذیت سے واقف ہے جب تمہیں لگا تھا کہ تمہیں کوئی نہیں سن رہا، تمہیں کوئی دیکھ نہیں رہا، تب بس وہی ایک تھا جو تب بھی تمہیں سن رہا تھا، دیکھ رہا تھا۔ تم اسے نہیں سنتے، لیکن وہ تمہیں ہر گھڑی ہر لمحہ سنتا ہے۔ وہ سب جانتا ہے، بس وہی ہے جو دل کے حال جانتا ہے، بس وہی ہے جو یہ حال بدل سکتا ہے، بس وہی ہے کہ اس کے جیسا اور کوئی نہیں۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ اور تم مجھے ویسا ہی پاؤ گے جیسا میرا گمان کرو گے۔ ہم یہ سب پڑھتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں۔ کیا تم جانتے ہو کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے فوج لگی ہوئی تھی تب اللہ نے کیوں سمندر کو 2 حصوں میں بانٹ دیا؟ کیا تم جانتے ہو کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جانے کا حکم دیا گیا تو اس نے کیوں اس آگ کو ٹھنڈا کر دیا؟ کیا تم جانتے ہو کہ اس نے یوسف کو کیوں کنویں میں بھی پالا؟ کیا تم جانتے ہو اس نے حضرت ہاجرہ کو صحرا کے درمیان میں زمزم کیوں دیا؟ کیوں اس نے حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ میں محفوظ رکھا؟ کیوں اس نے زکریا کو عمر کے آخری حصے میں بھی پہلی اولاد سے نوازا؟ کیونکہ ان سب میں بس ایک چیز مشابہ تھی، یقین۔ صرف اسی لیے کہ ان میں سب میں سے کسی نے بھی ہمت نہیں ہاری۔ انہوں نے یقین رکھا تھا کہ خدا راستہ نکالے گا، اور دیکھو خدا نے راستہ نکالا۔ وہ سب اس پر یقین رکھ کر آگے بڑھتے رہے، اور دیکھو اس رب نے بھی انہیں مایوس نہیں کیا۔
اور توکل تو یہی ہے کہ راستہ نہ ہو اور تم کہو اللہ راستہ بنانے والا ہے۔ جب تم اس کا اچھا گمان کرو گے تو تم یقیناً سب اچھا ہی پاؤ گے، اور پھر دیکھو راہیں وہاں سے نکلے گی جہاں تمہارا وہم و گمان بھی نہیں جا سکتا۔ جب اللہ کو کسی انسان کا سجدہ کرنا پسند آ جاتا ہے تب وہ خود ایسے اسباب بناتا ہے کہ انسان سجدہ کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے، اور اگر اس چیز کا خیال اللہ آپ کے دل سے نہیں نکال رہا جسے آپ بھولنا چاہتے ہو تو سمجھ جائیں کہ وہ آپ سے اس خیال کے ذریعے رابطہ بحال رکھنا چاہتا ہے، یعنی اسے آپ کی آواز بھا گئی ہے، آپ کے مانگنے کی تڑپ پیاری لگتی ہے، اور جس سے وہ خود رابطہ رکھنا چاہے اس کے مقدر کی تو کیا ہی بات ہے۔ بس پھر جو سجدے میں گر جاتا ہے اور اللہ کی محبت کی لاج رکھ لیتا ہے تو پھر اللہ بھی اس کی محبت کی لاج رکھ لیتا ہے۔ بکھرنا عارضی ہے مگر اس کا سمیٹ لینا مستقل ہے۔ ہر چیز عارضی ہے، اگر خوشی کا موسم نہیں رہا تو غم کا موسم بھی نہیں رہے گا، اور دعائیں کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ بس کبھی کبھار اللہ تعالیٰ ہمارا صبر آزماتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے، اور کچھ دعائیں ہوتی ہی اتنی ہیں پیاری کہ اللہ کو اپنے بندے پہ اتنا پیار آتا ہے کہ وہ ان دعاؤں کو اپنے پاس سنبھال کر رکھ لیتا ہے، پھر روز اپنے بندے کی ملاقات کا انتظار کرتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے فریاد کرنے آئے گا، کیونکہ کچھ آوازیں، کچھ دعائیں، کچھ صدائیں اس کی بہت لاڈلی ہوتی ہیں، تبھی وہ انہیں بار بار سننا چاہتا ہے۔ تمہاری جس دعا کی وجہ سے اللہ کو تم اتنے پیارے لگتے ہو تو ایسی دعا تو ساری عمر بھی قبول نہ ہو تو سکون رہتا ہے، یہ سوچ کر اللہ کو میرا روز انتظار رہتا ہے اور اسی کے ذریعے رابطہ بحال رہتا ہے۔ بس اللہ پر یقین ہمیں پھر ان تمام مقامات پر لے جاتا ہے جن کا ہم کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ ہمیں صبر کی آزمائش سے گزار کر ہمارے یقین کا امتحان لیتا ہے۔ وہ جو ہماری بے شمار نافرمانیوں کے باوجود ہمیں معاف کرنے والا ہے، وہ ہمیں سزا نہیں دیتا، ہمیں اپنی طرف رجوع کروانے کے لیے اس صبر کے سفر سے روشناس کرواتا ہے جس کی منزل اپنے رب کی قربت ہوتی ہے، اور ہماری ہر آزمائش پر کیا جانے والا صبر ہمارے اور بھی درجات بلند ترین کر دیتا ہے۔ اللہ تو محبتوں کا بادشاہ ہے، تو پھر جس نے خود محبت کو بنایا ہے اس کے لیے تمہاری محبت کو تمہیں واپس لوٹانا بھلا کیا مشکل۔ جس کے ایک کن نے اتنی کہانیاں مکمل کر دی وہ پھر کیسے تمہاری کہانی کو ادھورا رہنے دے سکتا ہے؟ اس کا ایک نام الودود بھی ہے، یعنی دینے والا، پھر وہ کیسے تمہیں خالی ہاتھ واپس جانے دے سکتا ہے؟ جو بے زبان چوٹی کی خاموشی کو بھی نظر انداز نہیں کرتا، وہ تمہاری ہچکیاں لیتی ہوئی آواز کو کیسے انسنا کر سکتا ہے؟ بس وہی تو سنتا ہے، وہ سنے گا، ضرور سنے گا۔ اب جو ہر وجود بکھر گیا ہے تمہارا، اسے سمیٹنے والا صرف اللہ ہے۔ کسی نے جو سنی نہیں داستان تمہاری، اسے سننے والا اللہ ہے۔ صبر کی آس میں اور معجزوں کے انتظار میں جو مانگی تھی تم نے تڑپتے دل سے ہر دعا، کن انتظار میں جو پڑھی تم نے تہجد کی نمازیں، اب جو تم چاہتے ہو ان خواہشوں کو پورا کرنے والا اللہ ہے۔ اس نے دیکھا ہے تمہیں رات کے اندھیروں میں، اس نے سنا ہے تمہیں خاموشی کی آوازوں میں، اب جو تمہارے ہر بند دروازے ہیں انہیں کھولنے والا اللہ ہے۔ ایسا تو نہیں کہ خدا تمہیں تنہا چھوڑ دیتا ہے، وہ کوئی نہ کوئی بند دروازہ کھول دیتا ہے، اس کی لکھی تقدیر کا ہر کھیل بتاتا ہے۔ صبر کے کڑوے گھونٹ پر جو خدا کو پا لیتا ہے، جو اس کی ہر آزمائش کو اس کی رضا سمجھتا ہے، پھر مشکلات کے گھیرے میں بھی وہ مسکراتا ہے۔ ایک بار پکارنے پر وہ متوجہ ضرور ہوتا ہے، مگر پھر تمہاری تڑپ جان کر تمہیں نواز دیتا ہے۔ بے سکون ہو اگر تو دل سے سوچ کر تو دیکھو، دل اس کی طرف جھکاؤ جو دلوں کو پھیر دیتا ہے۔
تو سنو، بس دعا کرو اور باقی سب رب پر چھوڑ دو، باقی تمہارا رب بہترین جانتا ہے۔ ارے سنو تو، تم تو اپنی زندگی کو دعا کے ذریعے بدل سکتے ہو، اپنے نصیب میں دعاؤں کے ذریعے وہ سب ڈال سکتے ہو جو تم چاہتے ہو، پھر پریشان کیوں ہوتے ہو؟ ابھی بھی وقت ہے، اس رب کے پاس لوٹ آؤ، اس سے مانگو دعا، اس نے تمہارے لیے ہی تو بنائی ہیں۔ اگر ہم اس چیز کو لے کر پریشان ہیں کہ کیا ہم جس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں وہ ہمارے نصیب میں نہ ہوئی، تو پھر رب نے دعا اسی لیے تو تمہاری جھولی میں ڈال دی، تو تم کس بات کو لے کر پریشان ہوتے ہو؟ اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے نصیب میں تکلیف ہے تو کیا ہوا، ہمارے رب نے ہمیں بھی تو نوازا ہے کہ ہم جائیں اپنے رب کے پاس اور مانگیں دعا جیسی خوبصورت نعمت سے اس سے، کیونکہ اسے ہمارا مانگنا ہی تو پسند ہے۔ ویسے تو ہر چیز نصیب پر بھاری ہے، ہر طاقت اس مقدر پر دم توڑ دیتی ہے، اگر اس پر کوئی طاقت رکھتی ہے تو وہ ہے صرف دعا، بس یہ دعا ہی ہے جو مقدر پر بھاری ہے۔ دعا مانگتے ہوئے قبول ہونے یا نہ ہونے کا شک دل میں نہیں رکھتے کہ پتہ نہیں یہ دعا قبول ہوگی بھی یا نہیں، پتہ نہیں یہ چیز ہمیں ملے گی بھی یا نہیں، پتہ نہیں یہ کام ممکن ہو سکے گا یا نہیں۔ یہ سارے خدشات تو تمہاری ذات کے ہیں، اللہ کی ذات تو اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے، وہ تو معجزوں کا بادشاہ ہے، وہ جب چاہے حالات بدل سکتا ہے، وہ جب چاہے دل بدل سکتا ہے، وہ جب چاہے لاحاصل چیز سے نواز سکتا ہے، وہ جب چاہے نصیب بدل سکتا ہے۔ اللہ وہ سب کر سکتا ہے جو تم نہیں کر سکتے، تو جس کی ذات لامحدود ہے اس سے محدود دعائیں کیسی؟ اپنے اعمال دیکھ کر نہیں، اس کی شان کو دیکھ کر مانگو۔ جس نے تمہیں بنایا ہے اس سے بہتر تمہیں کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا، اور یاد رکھو کائنات میں ایسا کچھ بھی نہیں جو ہمارا رب نہیں کر سکتا، کائنات میں ایسا کوئی زخم نہیں جسے اللہ بھر نہیں سکتا۔ حادثات ہر شخص کی زندگی میں ہوتے ہیں، اور جن لوگوں سے ہمیں تکلیف پہنچتی ہے وہ خود بھی کبھی خوش نہیں رہ پاتے۔ ہمیں دیکھنے سے لگتا ہے کہ وہ شخص ہمیں غم میں مبتلا کر کے خود چین کی زندگی گزار رہا ہے، ہمیں ہی بس ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ شخص ہمیں رلا کر خود مسکرا رہا ہے، لیکن ایسا ہوتا نہیں۔ ہر شخص کئی برے حالات سے گزرتا ہے، اور ضروری نہیں جو آپ کے سامنے مسکرا رہا ہو وہ اپنی ذات میں بھی اتنا ہی خوش ہو۔ ویسے بھی پریٹینڈ کرنا آج کل کے زمانے میں ہر شخص کو آتا ہے، لیکن دل کا حال اور غم کی کیفیات بس اللہ ہی جانتا ہے، اور وہ کبھی کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونے دیتا۔ جو کسی کو دکھ دیتا ہے وہ خود بھی اپنی ذات میں ساری زندگی اس کی سزا کاٹتا ہے، بس ہمیں خبر ہی نہیں ہوتی۔ ہم جب ان راستوں سے گزرنے لگتے ہیں جہاں سے ہم کبھی گزرنا نہیں چاہتے تو ہم مایوس ہو جاتے ہیں، ہمیں اپنی زندگی اپنی ہی نہیں لگتی، لیکن جب ہم یہ مایوسی لیے اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں تو وہ مایوسی سلجھن میں بدل جاتی ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے؟ تمہیں کیا لگتا ہے کہ کیا تم روز اس کے در سے خالی ہاتھ اٹھتے ہو؟ نہیں، تم روز اس کا کرم لے کر اٹھتے ہو۔ جب ہم پورے یقین کے ساتھ اپنے رب سے کچھ مانگتے ہیں تو وہ جانتا ہے کہ میں ہی ہوں جس نے اپنے بندوں کو عطا کرنا ہے، میرے علاوہ کوئی نہیں، بے شک تو وہ دیری صحیح عطا کرتا ہے، وہ رد نہیں کرتا۔ وہ مانگنے والی چیز نہ بھی عطا کرے تو وہ ہمیں جواب میں کرم کر دیتا ہے، اور ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ آخر کس دعا کا صلہ ہے۔ کچھ دعائیں بڑی انمول ہوتی ہیں، وہ بار بار سننا پسند کرتا ہے، تو مانگو، ڈھیروں ساری مانگو، اپنی اپنی جھولیاں بھر لو کہ دعا میں بڑی طاقت ہے۔ یہ مصیبت ٹال دیتی ہے، سکون عطا کر دیتی ہے، بوجھ ہلکا کر دیتی ہے، مرہم بنا دیتی ہے۔ اس کی تو کبھی نہ ختم ہونے والی مثالیں ہیں۔ دعا ہی تو ایک مضبوط رشتہ ہے رب سے۔ جب ہم بہت تھک جاتے ہیں تو یہ سوال پوچھنے لگتے ہیں، یا اللہ میں ہی کیوں،
میری منپسند چیز ہی کیوں؟ اگر کبھی زندگی میں وقت ملے تو اس بات کو ضرور محسوس کرنا کہ ہم خوشی میں جتنے مرضی سجدے کریں مگر اللہ سے کبھی بھی اتنی مضبوطی سے نہیں جڑ پاتے جتنا ہمیں اس سے غم کا ایک سجدہ جوڑتا ہے۔ یہ دل کی فطرت ہے، جب تک گرتا نہیں تب تک سنبھلتا نہیں۔ جتنی شدت سے ہم غم میں اس کا نام لیتے ہیں، جتنی شدت سے ہم غم میں اس کے قریب دوڑے چلے جاتے ہیں، جتنی شدت سے ہم تڑپ تڑپ کر اس کو اپنی داستاں بتاتے ہیں، خوشی میں یہ شدت نہیں ہوتی۔ اس لیے کبھی کبھار وہ چاہتا ہے کہ میرا یہ بندہ مجھ سے بات کرے، مجھے پکارے، پھر وہ اس سے اس کی من پسند چیز دور کر دیتا ہے تاکہ رابطہ بحال رہے بندے سے۔ اور اگر وہ تم سے رابطہ بحال رکھنا چاہتا ہے تو پھر اس غم کے سجدے جو اس نے جھولی میں ڈالا ہے۔ اور یاد رکھنا، عبادت سے خدا محسوس ہوتا ہے مگر غم خدا تک لے جاتا ہے۔ یہ یاد رکھو گے تو غم کبھی بھی تمہیں تھکنے نہیں دے گا۔ کچھ بھی اللہ کی رضا کے بغیر نہیں ہو سکتا، یہاں تک کہ دعا کے لیے بھی انسان تب تک ہاتھ نہیں اٹھا سکتا جب تک اللہ نہ چاہے، اور اللہ دعا کی توفیق دیتا ہی تب ہے جب اللہ نے راضی ہونا ہوتا ہے، جب اس نے کن فرمانا ہوتا ہے، تب ہی وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ آ کر مجھے منائے اور میں اس کی ہر مانگی ہوئی دعا پر راضی ہو جاؤں۔ اور اس سے بڑی خوش قسمتی اور کیا ہو سکتی ہے کہ وہ خود ہمارا انتخاب کرتا ہے، ورنہ ہمارے ارد گرد کتنے ایسے لوگ ہیں جو مایوس ہو کر دعا مانگنا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو پھر وہ توفیق بھی نہیں دیتا جو اس کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے اور اس کے فیصلوں پر صبر نہیں کرتے۔ آپ تو خوش قسمت ہیں کہ آپ میں اب بھی دعا کی تڑپ ہے، اور اسی طرف سے آپ وہ سب حاصل کر لیں گے جس کے لیے آپ کا دل ترستا ہے، کیونکہ وہ مانگنے والوں کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ دعا کی قبولیت کے لیے کوئی شرط نہیں ہوتی، اور اللہ تو ساری دعائیں سنتا ہے، ساری التجائیں سنتا ہے، پھر چاہے وہ التجا آپ نے مسکرا کر مانگی ہو یا رو کر، پھر چاہے وہ چیز آپ نے تڑپ سے مانگی ہو یا صبر سے، سوتے ہوئے دعا کی ہو یا ہوش کے عالم میں، دن کے اجالے میں کی ہو یا رات کی تاریکی بھرے عالم میں، وہ سب سنتا ہے، وہ سب جانتا ہے۔ اور اللہ تو وہ دعائیں بھی جانتا ہے جو آپ نے کبھی منہ سے بیان بھی نہیں کی ہو، جن کو آپ نے کبھی لفظوں میں اتارا ہی نہیں، جس کا علم آپ خود بھی نہیں ہوتا۔ آنسو دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو رو کر بہائے جاتے ہیں اور دوسرے وہ جو مسکرا کر بہائے جاتے ہیں۔ اللہ کو اپنا وہ بندہ بھی عزیز ہے جو روتا نہیں، اور وہ بھی عزیز ہے جو آنسوؤں کے دریا بہا دیتا ہے۔ اسے اپنے ہر بندے سے بے حد محبت ہے، اتنی محبت جو آپ نے نہ کبھی دیکھی ہوگی اور نہ کبھی آپ کا گمان اس تک پہنچا ہوگا۔ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں وہ نہیں دیا، یہ نہیں دیا، وہ نہیں کیا، یہ نہیں کیا، لیکن ہم یہ کیوں نہیں سوچتے اس نے ہمیں جو دیا ہے کیا ہم اس کے بھی قابل ہیں؟ وہ جو کرتا ہے ہمارے لیے کیا ہم اس کے لیے وہ سب کرتے ہیں؟ جب ہم اس سے غافل ہو جاتے ہیں تو وہ ہم سے کیوں نہیں ہوتا غافل؟ جب ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں تو وہ ہمیں کیوں نہیں چھوڑتا؟ جب ہم اس کے حکم کی لاج نہیں رکھتے تو وہ ہمارے آنسوؤں کی لاج کیوں رکھتا ہے؟ ہم سب یہ سوچتے ہی کہاں ہیں؟ ہم اپنی دنیاوی محبتوں میں کھو کر اس کی محبت کو خاطر میں لاتے ہی کہاں ہیں؟ مگر پھر بھی وہ ہم سے کبھی منہ نہیں موڑتا، ہمیشہ ہمارے لوٹ آنے کا انتظار کرتا ہے، ہماری تڑپتی ہوئی ایک آہ بھی نہیں سن سکتا اور ہمیں سب عطا کر دیتا ہے۔ جتنی محبت ہم ان انسانوں سے کرتے ہیں جو ہمیں رسوا کر دیتے ہیں، اتنی محبت اگر ہم اللہ سے کریں تو کبھی رسوا نہ ہو۔ بس یہ بات سمجھنے میں کبھی کبھار ہم ساری عمر لگا دیتے ہیں۔ نا امید کیوں ہوتے ہو؟ اللہ پر بھروسہ نہیں ہے؟ اس کی طاقت اور قدرت سے بے خبر ہو؟ وہ تو ہر شے پر قادر ہے۔ ایک وہی تو ہے جو امیدیں پوری کرتا ہے، ناممکن کو ممکن بناتا ہے۔ پھر کیوں مایوس ہوتے ہو؟ یقین رکھو وہ یہ وقت بھی بدل دے گا، خوشیاں پھر سے تمہارے حصے میں آئیں گی۔ حالات کبھی بھی ایک جیسے نہیں رہتے، آج برے ہیں تو کل اچھے ضرور آئیں گے۔ بھروسہ رکھو، اللہ سے باتیں کیا کرو، وہ تمہارا انتظار کرتا ہے۔ اس کے آگے آنسو بہا دیا کرو، وہ تمہارے آنسو مٹانا چاہتا ہے۔ وہ تمہاری دعاؤں کا انتظار کرتا ہے،
وہ چاہتا ہے تم اس سے مانگو تاکہ وہ ان دعاؤں پر کن فرما دے۔ بس تم بے یقینی اور بے دلی سے مت مانگا کرو، قبولیت کے یقین کے ساتھ اس کے آگے جھولی پھیلا دیا کرو۔ تم اس کو جب جب پکارتے ہو وہ تمہیں تب تب جواب دیتا ہے، تب تب سنتا ہے۔ وہ نہیں دیکھتا کہ تم اس کے پاس کیسے آ رہے ہو، کتنے وقت کے بعد آ رہے ہو۔ وہ ہمیشہ سے تمہاری صدا سنتا ہے۔ اس نے تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑا، بلکہ وہ تو تمہارا انتظار کرتا ہے۔ دن میں 5 وقت بلاتا ہے، تہجد کے سجدوں کو تم تک لے آتا ہے تاکہ تمہیں سننے تمہاری بے سکونی دور کر دے، تمہاری امید بھر دے۔ جب وہ چاہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ صبر رکھو، تم نہیں جانتے کہ تمہارے لیے کیا صحیح ہے اور کیا غلط۔ اس دیر تمہاری نظر میں دیر ہے، جبکہ وہ عطا اپنے صحیح وقت پر ہی کرتا ہے۔ صبر اور یقین رکھو، وہ تمہیں اتنا عطا کرے گا کہ تم اس کا شکر ادا کرنے میں ساری عمر گزارنا چاہو گے۔ سنو بس دعا کرو اور باقی سب رب پر چھوڑ دو، تمہارا رب بہترین جانتا ہے۔ ارے سنو تو، تم تو اپنی زندگی کو دعا کے ذریعے بدل سکتے ہو، اپنے نصیب میں دعاؤں کے ذریعے وہ سب ڈال سکتے ہو جو تم چاہتے ہو۔ پھر پریشان کیوں ہوتے ہو؟ ابھی بھی وقت ہے، اس رب کے پاس لوٹ آؤ، اس سے مانگو دعا اس نے تمہارے لیے ہی تو بنائی ہے۔ اگر ہم اس چیز کو لے کر پریشان ہیں کہ کیا ہم جس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں وہ ہمارے نصیب میں نہ ہوئی، تو پھر رب نے دعا اسی لیے تو تمہاری جھولی میں ڈالی ہے، تو تم کس بات کو لے کر پریشان ہوتے ہو؟ اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے نصیب میں تکلیف ہے تو کیا ہوا، ہمارے رب نے ہمیں بھی تو نوازنا ہے کہ ہم جائیں اپنے رب کے پاس اور مانگے دعا جیسی خوبصورت نعمت، کیونکہ اسے ہمارا مانگنا ہی تو پسند ہے۔ ویسے تو ہر چیز نصیب پر بھاری ہے، ہر طاقت اس مقدر پر دم توڑ دیتی ہے۔ اگر اس پر کوئی طاقت رکھتی ہے تو وہ ہے صرف دعا، بس یہ دعا ہی ہے جو مقدر پر حاوی ہے۔ کبھی اللہ کے فیصلوں پر سوال مت اٹھاؤ، یہ کہ کیوں کیا، میں ہی کیوں، میرے ساتھ ہی ایسا کیوں۔ کبھی اس کی حکمتوں کو شک کی نگاہ سے نہ دیکھو، کیونکہ اس کی حکمتیں تمہاری سوچ سے کئی زیادہ وسیع ہے اور تمہارے انتخاب سے کئی زیادہ بہتر بھی۔ اور جب تم ایمان رکھتے ہو تو تم ان چیزوں پر بھی یقین رکھتے ہو جنہیں دوسرے نہیں دیکھ پاتے، جنہیں تم معجزے کہتے ہو، جنہیں تم اللہ کی مدد کہتے ہو۔ اور جب تم یہ گمان رکھتے ہو اور یہ یقین رکھتے ہو کہ اللہ تمہاری ان ذریعوں سے مدد کرے گا جس سے کوئی واقف نہیں، یہاں تک کہ تم بھی نہیں، تو پھر واقعی معجزے وہاں سے ہوتے ہیں کہ انسانی آنکھ اور سوچ دنگ رہ جاتی ہے۔ پھر انسان کو اس کا یقین ہی اللہ تک لے جاتا ہے، جس کے ایک اشارے پر چاند 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا ہے، جس کے ایک حکم پر سمندر 2 حصوں میں بٹ گیا ہے۔ اس کے اختیارات کی نہ تم کو خبر ہے اور نہ ہی ذرا برابر بھی علم۔ جب ہم کسی معاملے میں اللہ سے مشورہ مانگتے ہیں نا، تو مشورہ بھی ملتا ہے اور غیبی مدد بھی، مگر ہم دھیان نہیں دیتے۔ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ کچھ کھانے کو جی چاہا اور وہ چیز کسی نہ کسی ذریعے سے تم تک اسی وقت پہنچ جائے؟ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ کہیں سے مدد کی امید نہ ہو لیکن اچانک سے کہیں سے مدد آ جائے؟ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ اپنا کوئی دھوپ میں لا کر کھڑا کر دے اور اچانک سے کوئی اجنبی سا شخص ہاتھ تھام کر چھاؤں تک لے جائے؟ نہ کوئی سوال کرے نہ کوئی جواب۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ سورج کی دھکتی کرنوں سے جسم پگھلنے لگے اور اچانک سے بارش ہو جائے؟ کیا ایسا ہوا ہے کہ جو تم نے منہ سے دعا مانگی ہی نہیں، وہ قبول ہو کر تمہارے روبرو لا کر کھڑی کر دی گئی ہو؟ ایسا ہوتا ہے، وہ مختلف ذریعوں سے مدد بھیجتا ہے۔ وہ اگر کوئی چیز واپس لے لیتا ہے تو اس کی جگہ اس سے بہتر چیز سے بھی نواز دیتا ہے۔ وہ معجزے بھی کرتا ہے اور دعائیں بھی قبول کرتا ہے، بس اس کا انداز جدا ہے سب سے، اسی لیے تم سمجھ نہیں پاتے اسے۔ دعا چاہے دن کے اجالوں میں مانگی جائے یا رات کی سسکتی ہوئی خاموشی میں، دعا رو کر مانگی جائے یا مسکرا کر، دعا بارش کے دوران مانگی جائے یا تپتی ہوئی دھوپ میں سلگتے ہوئے ہاتھوں سے، دعا ہمیشہ قبول ہوتی ہے۔
بس انداز مختلف ہوتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ کسی چیز کا مل جانا ہی دعا کی قبولیت ہے، بلکہ کسی چیز کا دور ہو جانا بھی دعا کی قبولیت ہے۔ بس کبھی کبھار تکلیف یقین اور مصلحتوں پر اتنی بھاری ہو جاتی ہے کہ نہ دعا قبول ہوتی نظر آتی ہے اور نہ مصلحتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ یہ بھی امتحان ہوتا ہے، ہماری محبت کا امتحان، ہمارے صبر کا امتحان، ہمارے ضبط کا امتحان، ہمارے یقین کا امتحان۔ کبھی کبھار اللہ پاک اسی لیے ہمارے دل سے اس لاحاصل چیز کا خیال نہیں نکالتا تاکہ ہم اس سے بات کریں، اس سے مانگیں، اتنا مانگیں کہ اس کو ہمارے یقین کی اور معصومیت کی یہ ادا پسند آ جائے۔ وہ ہمیشہ ہماری حسرتوں پر کن کہنے کا منتظر رہتا ہے۔ وہ ہمیں دیتے ہوئے نہیں تھکتا اور ہم ہیں کہ مانگتے ہوئے تھک جاتے ہیں۔ وہ تمہارے دل میں دعا کا خیال لا کر کبھی کبھار تمہیں ہی تمہاری دعا کی قبولیت کا وسیلہ بناتا ہے تاکہ تم مانگو اور تمہیں عطا کر دیا جائے، مگر تمہیں خبر نہیں ہو پاتی۔ دھتکار دینا اللہ کی ذات کا حصہ نہیں ہے، اور دعائیں نہ عرض سے واپس موڑی جاتی ہیں اور نہ رد کی جاتی ہیں۔ ہاں، کبھی کبھار ہمیں یوں لگتا ہے جیسے ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، جیسے اللہ ہمیں نہیں سن رہا، مگر ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اللہ ہر التجا کو سنتا ہے جو منہ سے کہہ دی جاتی ہے، اور جو ہم چاہ کر بھی نہیں کہہ پاتے۔ بس کبھی کبھار وہ ہمارا صبر آزماتا ہے، ہماری محبت کا امتحان لیتا ہے کہ کیا میرا بندہ مجھ پر اتنا یقین رکھتا ہے کہ میری رضا کے لیے انتظار کر سکے، مجھے راضی کرنے کے لیے صبر کر سکے۔ پھر جب ہم اس کی رضا کے لیے اپنی من پسند چیز کی قربانی دیتے ہیں تو وہ بھی پھر اس کے صلے میں ہمیں ہماری وہی من پسند چیز بہتر بنا کر واپس عطا کر دیتا ہے۔ اور اللہ اس محبت کو کبھی ادھورا نہیں رکھتا جس کا رازدار اس کے سوا کوئی نہ ہو، جس کا تعلق پاکیزگی سے ہو، جس کے لیے انسان اللہ سے رجوع کرتا ہے۔ یاد رکھو، اللہ ہمیں ہم سے گزار کر ہی خود تک لاتا ہے، تبھی تو محبت اس تک پہنچنے کا سب سے اہم ذریعہ ہے۔ اور اگر کسی دعا کا جواب اب تک نہیں آیا تو تھوڑا صبر رکھو، کیونکہ اس دعا کو اللہ نے بہتر وقت کے لیے اپنے پاس سنبھال رکھا ہے۔ بس وہ چاہتا ہے کہ تم تھوڑا اور مناؤ اسے، تاکہ وہ تم سے روز بات کر سکے، تاکہ وہ تمہیں اپنے قریب لا کر تمہیں تمہارے صبر کا صلہ دے سکے اور تمہیں مطمئن کر سکے